اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں اور میرے مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا، میں پہلی دفعہ ہے کہ لاہور میں رہ کے بھی میں 10 دن اپنے کبوتروں کے پاس نہیں جا سکا، پر کل مہمان آئے ہوئے تھے کوئی اسلام آباد سے، چودھری صہیب، تو ان کی وجہ سے مجھ کو جانا پڑا اور میں گیا ہوں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ کبوتر اللہ کے فضل سے ٹھیک ہی تھے، کوئی ایک آدھا بیمار تو ویسے بھی ہو جاتا ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ بس بیٹا، میں وہ نئے ڈاکٹر کے پاس، کافی بڑا نیورو سرجن تھا، اس کے پاس گیا ہوں، تو اس نے دوائیاں مجھ کو بتائی ہیں، وہ میں لے رہا ہوں۔ اب کل پھر میں ادھر سے اپنے بھائی کی طرف، قمر صاحب کی طرف بھی چلا گیا تھا، پر کل اللہ کے فضل سے دوائیاں کافی سٹرونگ ہیں، اسٹیرائڈ وہ دے رہے ہیں، تو اس سے کچھ طبیعت میری اب ٹھیک جا رہی ہے۔ بیٹا اللہ کے فضل سے بس دعا کیا کریں۔ اچھا، اور بیٹا ایک اور چیز کہ وہ جو میں نے آپ کو انٹرویوز میں بتایا تھا، میں نے کبوتروں کے پروں کے متعلق بتایا تھا اور سینے کی ہڈی کے متعلق بتایا تھا۔ بیٹا اب میں ہر چیز، پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رپیٹ نہیں، اب آج میں آپ کو آنکھ کے متعلق اور دم کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ بیٹا دم جو ہے نا، دم کے 12 پر ہونے چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی قصور کا جو کبوتر ہے نا، اس کے 13 یا 14 پر نکل آتے ہیں، پر وہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ 13 پر والا اول تو بہت کم ہوتے ہیں، اگر وہ نکل بھی آئے تو اڑ جاتا ہے، کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ پر کوشش کرنی چاہیے کہ 13 یا 14 پر والا اگر کوئی کبوتر ہو بھی تو اس کو اڑا لیا جائے، اس کو جوڑوں میں نہ ڈالا جائے بیٹا، ایک تو یہ۔ اور دوسرا، دم کے جو پر ہے نا بیٹا، وہ ایسے ہونے چاہیے جیسے یہ ہیں، ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ درمیان والا پر جو ہے نا، وہ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے دم کا کہ جس وقت کبوتر زمین پہ پھرے یا گھٹ کے تو ایسے لگے کہ دم کا پر بالکل ایک ہے، وہ اوور لیپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اوور لیپ والا کبوتر ہوتا ہے نا، جس کے پر درمیان والے اوپر سے نظر آتے ہیں نا، وہ ایک تو برش میں وہ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے برش ہے، اور جس وقت وہ بیٹھنے لگتا ہے نا، کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کھیلتا ہے اور اڑتے وقت بھی۔ اب آج ایک زمانہ تھا میرے بچپن میں کہ کھیلنے والا کبوتر اڑتے ہوئے کلا بازیاں کھا کے کھیل کے اوپر جانے والا کبوتر اچھا سمجھا جاتا تھا، پر آج کل کے زمانے میں معاف کریں وہ کبوتر اچھا سمجھا نہیں جاتا۔ تو جنہوں کے پر سینٹر میں بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ان میں تھوڑی سی کھیل آ جاتی ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے یہ۔ اور آنکھ کا بیٹا، میں بڑی مداخلت اب سارے وہ کر رہے ہیں بیٹا، ٹیڈی کبوتروں میں سفید آنکھ ہونی اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ چودھری سخی کے کبوتر، جتنی دیر بھی میں چودھری صاحب کے ساتھ رہوں، کبوتر بازی ادھر کرتے رہے ہیں، میں اور میرا بھائی، اور پھر میاں ندیم کی چھت پہ۔ آپ میرے سے نہیں، میاں ندیم بشیر سے پوچھ لیں، چودھری صاحب تو موبائل پہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ آپ انہوں کے بیٹے کا میں نے ایک دن انٹرویو دیکھا تھا، اس نے بھی یہ ڈیٹیل میں بتایا کہ جو اچھے کبوتر ہمارے پاس پرانے زمانے میں اڑا کرتے تھے ٹیڈی نسل کے، انہوں میں سفید آنکھ نہیں تھی ہوتی، انہوں میں لال ڈورا ہونا تھوڑا سا ضروری تھا، اور لال ڈورا جو ہے نا، وہ انہوں کی پختگی کی نشانی ہے۔ جب آپ مقابلہ کریں گے سفید آنکھ کا لال آنکھ کے ساتھ، تو آپ کو 99.9% لال آنکھ ہی ہے جو آپ کو جتائے گی اور آپ کو بتائے گی۔ اور کبوتر
جیسے جیسے عمر میں زیادہ ہوتا جاتا ہے وہ اپنی آنکھ میں خوبصورتی لیتا آتا ہے اور اس کی آنکھ میں ڈورے پڑتے جاتے ہیں۔ کبھی بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا بیٹا، کہ کبھی بھی چھوٹی عمر کا بچہ جس وقت آپ نکلوائیں گے اس کی آنکھ میں ڈورے نہیں آئے ہوں گے، آہستہ آہستہ اڑتا 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 اس کی آنکھ میں جالی آئے گی، اور جو آپ بچہ بچپن میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے اس کو جوڑوں میں ڈالنا ہے، اس کی آنکھ میں ابھی جالی نہیں آئی ہوگی تو آپ اس کو جوڑوں میں ڈال لیں گے نا، تو بیٹا وہ اس کی آنکھ میں بچے پال کے جلدی سے جلدی بھی آنکھوں میں جالیاں آئیں گی نا تو وہ 4-5 سال کے بعد آئیں گی۔ 1 سال کے بعد آنکھ میں جالی آنی ممکن نہیں ہے۔ اور جب کبوتر آپ کے جوان کبوتر، جب بھی نسل کا جو بھی ہو، جب آپ کا کبوتر جوان اڑ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں جالیاں نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ جالیاں اس میں آتی ہیں۔ اور جب اب پرانے زمانے میں ہمارے میں ہوتا تھا کہ بیٹا اب بہت کم استاد رہ گئے ہیں میری عمر کے کہ جو ابھی بھی کبوتر بازی کر رہے ہیں، انہوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کبوتر جو ایک ہمارا اڑنا شروع ہو جایا کرتا تھا نا بیٹا، وہ 3 سال 4 سال اڑتا رہتا ہوتا تھا۔ سردیوں میں جب ہم نے اس کو باہر چھوڑنا تو اس کے گھسے ہوئے پر ہوتے تھے، صرف تیلیاں رہ گئی ہوتی تھی، اس کی جو ساتھ کی پریاں ہیں نا، وہ جو کندوں کی وہ ہوتی ہیں، وہ بالکل ٹڈی لگ کے نا وہ ختم ہو گئی تھی، تو کبوتر جلدی بیٹھ جاتا تھا۔ اب آج کل کے زمانے میں تو وہ والے پر ہوتے ہی نہیں ہیں، اتنی زیادہ کبوتر بازی فاسٹ ہو گئی ہے کہ کبوتر بڑی جلدی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اب میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ سردیوں میں ہم لوگ کیا کرتے تھے، باؤ مرحوم کھوئے والا اللہ ان کو جنت نصیب کرے، منیر سنیرا اللہ اس کو جنت نصیب کرے، استاد فیو میرے اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے، یہ سارا سال گرمیوں سردیوں میں کبوتروں کو اڑایا کرتے تھے۔ سردیوں میں کبوتروں کو یہ تینوں استاد صادق ٹوکے اللہ جنت نصیب کرے، یہ گریٹ استاد تھے، یہ کبوتروں کو سارا سال اڑایا کرتے تھے۔ سردیوں میں وہی کبوتر جو گرمیوں میں اڑتے تھے، سردیوں میں انہوں کو کھپے ڈال کے اڑایا کرتے تھے، اور کھپے ڈالنے کا سارے استادوں کا جو طریقہ ہوتا تھا نا وہ بیٹا الگ الگ ہوتا تھا، بالکل ان کا الگ الگ بیٹا ان کا طریقہ ہوتا تھا، اور انہوں کو اڑایا ضرور کرتے تھے۔ جو کبوتر گرمیوں میں اڑتا ہے مالک کی وجہ سے، گرمیوں میں تو مالک کبوتر کو ڈنڈے مار کے اڑاتا ہے، پر سردیوں میں جو کبوتر اڑتا ہے بیٹا وہ اپنی مرضی سے اڑتا ہے۔ ایک بہو کھوئے کا مرحوم کا، میں نے ان سے بڑی زیادہ کبوتر بازی سیکھی ہوئی ہے، ان کا ایک کبوتر تھا، اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا 2.5 دنیا۔ وہ 2.5 دن سردیوں میں، ایک دفعہ کھپے اس کو نہیں تھے ڈالے ہوئے، بعد میں وہ جب بیٹھے تو پھر اس کو کھپے ڈالے تھے، وہ 2.5 دن کبوتر اڑ گیا تھا بیٹا۔ پہلے دن اڑا نظر ہی نہیں آیا، دوسرے دن 12 بجے نظر آیا، پھر رات رہ گیا، اور تیسرے دن جا کے 2:30 بجے پہ وہ بیٹھا تھا، تو اس کا نام 2.5 دنیا رکھا تھا۔ اور جیٹھ کی بازیوں میں وہ کمال اڑا تھا بیٹا۔ اور آپ میرے ساتھ، اب میں گھر پہ ہی ہوتا ہوں بیٹا، آپ میرے ساتھ نا رجوع کر لیا کریں۔ اور بچے، کل میں گیا تھا، بچے میرے پلے ہوئے ہیں، آپ نے اگر بچے لینے ہیں یا کچھ کرنے ہیں تو میرے سے رجوع کر لیں، جس دن آپ نے کرنا ہوگا تو اس کے بعد پھر میں جاؤں گا آپ کے پاس۔ بڑی مہربانی، اور بیٹا میرے لیے دعا کریں آپ۔ خدا حافظ۔